ماہ محرم ہے اور غم اور حزن ہے، دشمن کو بھی پہچانے، جس دشمن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی ہے۔ دشمن کبھی بھی صفوں میں اتحاد نہیں ہونے دیتا، امت میں اختلاف دشمن کا حربہ ہے۔ ظاہری جنگ میں دشمن ہار چکا ہے، آپ کے سامنے امت ایک ہو گئی ہے۔ خاص طور پہ اس رمضان کی جنگ کے بعد، رہبر کی شہادت کے بعد امت ایک ہو گئی، واحد ہو گئی۔ دشمن ہار گیا آپ کے سامنے، لیکن وہ پوری کوشش کرے گا امت میں اختلاف پیدا کرے۔ آج مجلسوں میں پہلے سے کہیں زیادہ دوسرے مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ مجلس ہماری نہیں ہے، مجلس امام حسین کی ہے۔ وہ حسین کہ جو روز عاشورہ تک ہدایت کی دعوت دیتا رہا، اس نے آنے والے سے مسلک نہیں پوچھا، اس نے نہیں پوچھا پہلے تم کیا کرتے تھے، نہیں پوچھا، امام حسین نے نہیں پوچھا۔ کتنی تم نے نمازیں پڑھی، امام نے نہیں پوچھا اس سے۔ امام نے دعوت دی، ظرف تھا، قبول کر لیا، امام نے بولا آ جاؤ آ جاؤ۔ ہمیں بھی مجلسوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جو امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے، ہدایت کا پیغام ہو، وحدت کا پیغام ہو، محبت اہل بیت کا پیغام ہو، توحید کا پیغام، اور اس کے لیے تیاری ہو جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ امام وہی ہے، اصل وارث وہی ہے۔ رہبر شہید کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جو ایک جمعے میں صاحب این کشور تھوئی، یعنی اچانک سے خطبہ دیتے دیتے جمعے کا امام زمانہ سے مخاطب ہو گئے، گو ایسے جیسے امام کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک کلپ موجود ہے، اب تو اردو میں ٹرانسلیشنز ہیں۔ جانے محترم، جب تک رہبر زندہ تھے ہم نے نہیں پہچانا شہادت کے۔ ہم لوگ اکثر مرنے کے بعد ہی، کئی قومیں مرنے کے بعد لوگوں کو پہچانتی ہیں۔ اذان محترم کیا کہا؟ صاحب ان کشور توئی، صاحب انقلاب توئی۔ آپ ہیں، آپ مالک ہیں، ملک کے مالک آپ ہیں، اس انقلاب کے اصل مالک آپ ہیں۔ من بائن بدن ناقص، میں اس ناقص بدن کے ساتھ ہوں۔ یہ پرچم آپ کے لیے ہے۔ اذان محترم نائب امام زمان چلے گئے اور دوسرا نائب ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ سب امام زمانہ کے لیے ہے۔ امام وہ ہے، اصل امام، اصل ہادی، اصل مملکت اسی کی ہونی ہے۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے کوشش کرو، اپنے طاقت اسباب کے ساتھ تم کوشش کرو۔ لشکر تیار ہے تمہارے لیے، دنیا تمہارا راستہ نہیں روک سکتی، سنت الہی ہے، اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ امام حسین اسی سنت الہی کے لیے کربلا ہے، لے کر آئے۔ کرامت امام حسین دیکھیں اذان محترم، اتنا کریم ہے۔ ہمارے بہت بڑے استاد فاطمی نیا، ان کے والد صاحب بھی اولیاء تھے۔ وہ کہتے ہیں تبریز میں ایک شخص تھا، روز عاشور تھوڑے سے لوگ اس کے گھر آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، توسل کرتے تھے، کوئی 8-7 سادے چاول کی پلیٹیں وہ کھلاتے تھے۔ لوگ کچھ کھا لیتے تھے، کچھ لے جاتے تھے، اتنا ہی تھا۔ کسی نے ایک عاشورہ میں آواز لگا دی کہ فلانے صاحب جو ہیں ان کے ہاں کھانا ملتا ہے، نیاز ملتی ہے۔ 8-7 لوگ آتے تھے، اس سال 300 لوگ آ گئے۔ نماز ہوئی تو وہ جو آغا 300 لوگ، ان کا گھبراؤ نہیں۔ کچن میں گئے جہاں تھوڑے سے چاول تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا دینا شروع کرو۔ سب
سب کو دیا. حسین، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں جو آپ نے امام حسین کے لیے خرچ کیا ہو، کیا آپ کے اندر توانائی تھی؟ کیا طاقت ہے؟ نہیں. جو اپنا پورا کنبہ خدا کو دے دے، ہم اپنی پوری زندگیاں بھی لٹا دیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے.